बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम आगे चलते हैं, कैश अपनी बैंक बुक को मुकम्मल करते हैं। इसको मुकम्मल करने के लिए हम अगली डेट पर आएंगे। अगली डेट है हमारी 11 जनवरी। 11 जनवरी को जैसे हम ऊपर लिखा हुआ है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट डे और नेक्स्ट पेज पे पूरा फॉरवर्ड हम लेके आए हैं 234,100। ठीक है। इसी तारीख के अंदर हमने कैश सेल डिपार्टमेंट से हमें मिला है, कैश डिपार्टमेंट से हमको मिला है। तो कैश डिपार्टमेंट से जो हमें कैश मिला है वो जनाब हमने उसको लिखा, तो वो देखिएगा ये वाउचर नंबर डाला है, ये सेल डिपार्टमेंट के पास से जो हमने कोड ऑफ हेड ऑफ अकाउंट डालते हैं वो डाला है 41,000 उसका कोड ऑफ अकाउंट है, 35,000 हमें मिले हैं। ठीक है। ये तो 11 तारीख का। एक और है अकाउंट रिसीवेबल हमें मिलना था, वो हमें मिल गया। इसका चेक नंबर है, उसका वाउचर नंबर है, अकाउंट रिसीवेबल, और ये उसका कोड ऑफ अकाउंट है 350,000। उसके बाद जनाब अली 13 तारीख को एक और रिसीट हम देख रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल की। इसके अंदर भी ये वाउचर डाला है, ये अकाउंट रिसीवेबल है, ये कोड और हेड ऑफ अकाउंट दोनों हमने डाल दिए। 1.5 लाख रुपए आए हैं। अब हम पेमेंट पे जाते हैं। 13 तारीख को पेटी कैश फंड के लिए हमें पैसे देने थे, तो वो हमारा सीरियल चल रहा है चेकों का, इसी के अंदर हमने दिए वाउचर नंबर, पेटी कैश फंड, उसका नंबर डाला, ये अमाउंट हमने दिया है, रीइंबर्स हुआ है। जितना भी वो खर्चा कर लेता है वो रीइंबर्स होता जाता है। तो उसने 12,700 रुपये खर्च किए थे, ये हमने रीइंबर्स किए। ठीक है। फिर हम 14 तारीख को हमने खर्चा किया पेटीएम से इकबाल एंड कंपनी, ये चेक नंबर और ये तमाम चीज़ें देखी चलती चली आ रही है 40,000। फिर जनाब अली 15 तारीख को हम पहले रिसीट में आ जाएंगे। रिसीट के अंदर हमने देखे आप अकाउंट रिसीवेबल वाला हमें पैसा मिलना था रवीज एंड कंपनी से, पैसा मिला, वाउचर, कोड और हेड ऑफ अकाउंट, और उसके 170,000 हमें मिले हैं। उसके बाद हम इसी 15 तारीख में देखेंगे कि हमने कोई पेमेंट की है। यहाँ 15 तारीख में पेमेंट की हमने, परचेज डिफरेंट आइटम्स, ये उसका कोड है, तमाम चलता चला जा रहा है। ठीक है। 8,000। उसके बाद 16 तारीख को हमने ये पेमेंट की इलेक्ट्रिकल वर्क के सिलसिले के 2,500 रुपये। फिर एक और 16 तारीख में पेमेंट हुई है फोर्थ नाइटली सैलरीज हम देते हैं, और इन सैलरियों के मद के अंदर हमने पैसे दिए हैं 1.5 लाख रुपए। उसके बाद 17 तारीख को हमने मिस्टर सईद साहब ने अपने साथी इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले हैं, इसको विथड्रॉ कहा जाता है। तो ये हमें यहाँ पर देखें ड्राइंग के अकाउंट में गया है, और ये 10,000 रुपये। फिर जनाब अली 18 तारीख को परचेज ऑफिस के लिए सेफ ख़रीदा है। ठीक है। ये एसेट है, तो ये देखिए ये एसेट आ गया, ये उसका नंबर है, तो ये अमाउंट आ गया। फिर 18 तारीख के अंदर हमने पेटी कैश फंड फिर निकाला। पेटी कैश फंड हमें ज़रूरत पड़ गई तो, लेकिन पेटी कैश फंड, और ये 14,000 रुपये दिए हैं। इसी तरह फिर 18 के अंदर देख लें, जैसे शमशाद कॉरपोरेशन को हमने ये पेमेंट की है रॉ मटेरियल के सिलसिले में, ये उसका परचेज़ का अकाउंट है 70,000। ये फिर हम इधर आ रहे हैं 20 तारीख को परचेज़ डिफरेंट आइटम्स किए गए। ठीक है। और ये देख लें डिफरेंट आइटम का आ गया 65,000 कोड है, और अमाउंट है 7,500 रुपये। फिर 20 तारीख में हम इधर रिसीट साइड आएंगे। रिसीट साइड पे 20 तारीख को जो हमें चेक मिला ये सही साहब ने हमें कैश प्रोवाइड किया है, तो हम उनके कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। ये चेक नंबर है उनका 2 लाख रुपए। ठीक है। ये हमें जनरल एक्सपेंसेस के सिलसिले में सही साहब ने दी है। ठीक है। इसका हमने 20 तारीख को क्या खर्चा किया, परचेज डिफरेंट आइटम्स, और उसके बाद 21 तारीख में परचेज मटीरियल, उसके बाद 22 तारीख में पेड टू मैस्टर मूवी स्कूल ने 130,000 दिए। अच्छा, यहाँ भी वही क्लोज करने का तरीका आपको पता ही है कि
یہ ہم نے سارا کا سارا یہاں سے لیتے ہوئے اوپر سے یہاں تک یہ ہم نے ایک لائن چھوڑ کے اس کا سب ٹوٹل کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ ریسیٹ سائٹ میں یہاں سے بروڈ فارورڈ سے لے کے یہاں تک لے کے آئے اور ہم نے اس کا ٹوٹل کر دیا. یہ جو ٹوٹل یہاں ہوتا ہے یہ ہم ادھر لے جاتے ہیں اور ان دونوں کا جو ڈفرینس ہے وہ کیری ٹاؤن میں چلے جاتا ہے. اب اگلی ڈیٹ پہ جاتے ہیں. اگلی ڈیٹ ہماری 23 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے. یہاں پر وہی ہمارا بروڈ فارورڈ آیا 5,91,400 بروڈ فارورڈ آیا ہمارا. پیچھے یہ اوپر سے آیا، یہ اوپر سے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس بارے میں ادھر آ گیا نیکسٹ پیج پہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اکاؤنٹ ریسیبل اخلاق کارپوریشن سے ملا، یہ ان کا چیک نمبر ہے، ہمارا واؤچر ہے، کوڈ آف ہیڈ آف اکاؤنٹ 350,000. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ادھر بھی آ جائیں گے پیمنٹ پہ. یہاں پیمنٹ میں خرچہ کرتے ہیں، پیڈیکیج کے سلسلے میں دے رہے ہیں 12,700، ٹھیک ہے. پھر ہم آ گئے 24 تاریخ کے اندر. 24 کے بعد ہم 25 تاریخ میں آئے. 25 تاریخ میں فارم میسر شنو سر کمپنی ان کا چیک نمبر ہے، واؤچرز وغیرہ نمبر ہم نے ڈالا ہے، اور جو اوپر والا تھا وہی کا وہی اکاؤنٹ ریسیو، اس میں 2.5 لاکھ روپے ملے. 25 تاریخ کی پیمنٹ ہے، ٹھیک ہے. الیکٹریکل ورک کے سلسلے میں 3,000 موویز کو پیسے دیے، ان کا اکاؤنٹ پیبل تھا 50,000 روپے دیے. اس کے بعد 27 تاریخ کو پھر ہم ریسیو کے اندر آ گئے. تو 27 تاریخ کو کیش سیل ہوا ہے ہمارے پاس، اور وہ ہم نے 1,25,000 روپے میں ملے ہیں، ہم نے یہ انٹری کر دی. یہ چیک تو ہوتا نہیں، کیش ہے اس لیے کہ نمبر بھی نہیں آیا. اب جناب علی اب یہاں پر آتے ہیں. 27 تاریخ میں پرچیز مٹیریل کیا 30,000 کا. 28 کو پرچیز ڈفرینٹ آئٹم کیے 5,000 کے. پھر جب ہم پیڈ ٹو اقبال اینڈ کمپنی کو دیے ہم نے 60,000 روپے. اس کے بعد 29,000 کو ہم نے ساجد اینڈ کمپنی کو پیمنٹ کیا ہے، یہ بھی اکاؤنٹ پیبل اکاؤنٹ ہے دونوں کے دونوں. اور یہ 70,000 روپیز. اس کے بعد 30 جنوری کو ہم نے موئی صاحب کو پیسے دیے. تو اس سے پہلے ہم یہ انٹری کر لیں گے ریسیٹ کے اندر. جنوری 29 فرام وامک اشرف اینڈ کمپنی، یہاں سے ہمیں اکاؤنٹ ریسیول کے سلسلے میں پیسے ملنے تو جو ہمیں مل گئے 4 لاکھ روپیز. پھر ہم پیمنٹ پہ آئیں گے. 29 تاریخ کی پیمنٹ شو کریں گے، ساجد کو دیے 70,000 روپے. اس کے بعد 29 تاریخ کو 29 کو ساجد کو 70 دیے، 30 کو پیڈ ٹو وہ اس کو دیے 35,000. اور پھر آخر میں ہم نے تنخواہوں کے لیے پیسے دیے ہیں 31 جنوری کو، سیلریز فار دا منتھ، ٹھیک ہے. یہ ہم نے چیک کرنا سیلریز اکاؤنٹ کے اندر 55,000 اس کا کوڈ تھا، اور یہ ہم نے 3,10,000 روپے دیے. اب یہاں پر ہمارا مہینہ تک کمپلیٹ ہو گیا. یہاں بھی ویسے جیسے ہم کر رہے تھے پارشلی ٹوٹل، وہ ہم پارشلی ٹوٹل کریں گے. یہ سب ٹوٹل لے لیا یہاں پر، ٹھیک ہے. یہ پورا کا پورا ٹوٹل یہاں پہ لے لیا ہے، ایز اٹ از یہاں پہ لے کے آ گئے، ڈفرینس یہاں پہ لکھ دیا. اس طرح سے مہینہ ہمارا پارشلی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر یہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق ہم اس کو کلوز کرتے رہے. ہم جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہم اپنے اس کو کلوز کرتے رہے اوپر سے نیچے تک. ہم جیسے جیسے ہم کو ضرورت پڑتی رہ گئی، 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد، ہفتے بعد، جب بھی ہمیں ضرورت پڑی کلوز کرتے رہے. لیکن اگر کمپنی کا اکاؤنٹنٹ بہت مصروف ہے، ڈائریکٹر کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ تھوڑے تھوڑے دن بعد کلوزنگ کی جائے، تو پھر ہم کلوزنگ نہیں کرتے، بلکہ ہم مسلسل لکھتے رہتے ہیں. جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کو لکھتے رہیں، جو جا رہا ہے اس کو لکھتے ہیں. ہم بس انٹریز کرتے رہتے ہیں، مسلسل ہم انٹریاں کرتے رہتے ہیں، شروع سے اینڈ تک ہم انٹریاں کرتے رہتے ہیں. ریسیٹ کی ساری انٹریاں کرتے ہیں، پیمنٹ کی ساری انٹریاں کرتے ہیں، ریسیٹ کی پیمنٹ کی انٹریاں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ مہینہ اینڈ ہو جاتا ہے. جب مہینہ اینڈ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سارا کا سارا ٹوٹل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جتنا بھی ریسیٹ چل رہی ہے شروع سے آ کر تک اس کا ٹوٹل کریں گے 3-4 لکیریں چھوڑ کر، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل آ گیا ہے. اور یہ پورے مہینے کی ریسیٹس، اس کو
جو ہمارا طریقہ کار ہے بالکل سامنے کی طرف لے کے جائیں گے، اسی لکیر کے پر بالکل سامنے، اور وہی اماؤنٹ کاپی کر دیں گے. پھر یہ شروع سے آخر تک ایکسپینسز کو ٹوٹل کرتے ہوئے آئیں گے. ایک فارمولا ہے، اس سے اپنے آپ ٹوٹل آ جاتا ہے، سب ٹوٹل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سب ٹوٹل کو اور یہ ہمارا کریڈٹ ریسیو ٹوٹل ہے، ان دونوں کا فرق جیسا کہ ہم کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے. جب فرق نکالا تو اس فرق کو ہم لیں گے بیلنس کیری ڈاؤن، اور یہ فرق آیا ہے ہمارا 1,50,700 روپیز. ٹھیک ہے سر. تو یہ آپ نے تمام کیش بک کو دیکھ لیا، پارشلی کلوز کرتے رہے 2 دن میں، 4 دن میں، 6 دن میں، اور پورا لمسن بھی ہم نے کلوز کر دیا. تو اس طرح ہماری کیش بک، بینک بک جو ہے ہماری، چونکہ اس کو ہم کیش بک ہی کہتے ہیں، بینک بک اور کیش بک ہم نے 2 حصوں میں توڑ دیا ہے، لیکن جو اس کا بیسک اور مین جو نام ہے وہ کیش بک ہی ہے. بہرحال اس وقت ہم نے اس کا ایک حصہ الگ کیا ہوا ہے بینک بک، تو ہم نے یہاں پر بینک بک کو کلوز کر دیا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.